الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھی گفتگو کیجیے۔ قسط 1 دعائے عطار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ اچھی گفتگو کیجیے قسط 1 پڑھ یا سن لے، اسے سنت کے مطابق بات چیت کرنا آ جائے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ اے عاشقان رسول، بے شک آدمی کو بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ غیر ضروری جائز گفتگو سے بھی خاموشی بہتر ہے۔ اللہ پاک پارہ 21 سورہ لقمان آیت 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اپنی آواز کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، شور مچانا اور آواز بلند کرنا مکروہ و ناپسندیدہ ہے اور اس میں کچھ فضیلت نہیں۔ گدھے کی آواز باوجود بلند ہونے کے مکروہ یعنی ناپسندیدہ اور وحشت انگیز یعنی نفرت دلانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم آواز سے کلام یعنی بات چیت کرنا پسند تھا اور سخت آواز سے بولنے کو ناپسند رکھتے تھے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب لوگ آپس میں گفتگو کرے تو ان میں سب سے زیادہ بری اور وحشت ناک یعنی نفرت دلانے والی آواز اس کی ہے جو گدھے کی طرح اونچی آواز سے بولتا ہے۔ مشرکین عرب اونچا بولنے کو فخر سمجھتے تھے۔ اس آیت میں ان کے اس فخریہ طریقے کا رد فرمایا گیا۔ گدھے کی آواز کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس بارے میں ایک معلوماتی روایت پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ پاک سے فضل کی دعا کرو کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب تم گدھے کا رینکنا یعنی بولنا سنو تو شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ مثلا یوں کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اوپر بیان کی ہوئی آیت مبارکہ کے تعلق سے مزید لکھتے ہیں، اس سے چھینک کا مسئلہ بھی واضح ہے، یعنی ظاہر ہو گیا کہ زور سے چھینکنا مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، اس لیے حکم ہے کہ جتنا ممکن ہو آہستہ آواز سے چھینکنے کی کوشش کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے چھینکنا شیطان کی طرف سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ مسجد میں زور سے چھینکنا زیادہ مکروہ یعنی سخت ناپسندیدہ ہے اور مسجد کے علاوہ کم۔ پارہ 21 سورۃ اللقمان آیت 18 میں ارشاد الہی ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس مبارک آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب آدمی بات کرے تو انہیں یعنی جس سے بات کر رہے ہیں ان کو حقیر جان کر ان کی طرف سے رخ پھیرنا
جیسا متکبرین یعنی مغروروں کا طریقہ ہے اختیار نہ کرنا، غنی و فقیر یعنی امیر و غریب سب کے ساتھ بتواضع یعنی عاجزی سے پیش آنا۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ سلام و کلام اور ملاقات کے وقت بطور تواضع یعنی عاجزی کے طور پر اپنا پورا چہرہ لوگوں کے سامنے لائیے، ان سے چہرہ نہ ہٹائیے اور نہ اس کا کچھ حصہ چھپائیے۔ متکبرین کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایسی ہی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فقراء و مساکین کو غصے سے دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے یہاں امیر و غریب دونوں اچھے سلوک کے معاملے میں برابر ہو۔ بازاری انداز میں چلا چلا کر بات کرنے سے بچنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح باتیں نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو شریف میں آواز نہ زیادہ بلند ہوتی، نہ اتنی دھیمی کہ سامنے والے کو سننے میں دشواری پیش آئے۔ ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف گفتگو فرماتے، ہر سننے والا اسے سمجھ لیتا تھا۔ خادم النبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے سمجھ لیا جائے۔ شرح حدیث مرآت شریف میں ہے، یعنی مسائل بیان کرتے وقت ایک ایک مسئلہ 3 بار فرماتے تاکہ لوگوں کے ذہن میں اتر جائے۔ یہاں ہر کلام 3 بار دہرانا مراد نہیں۔ سیرۃ الجنان جلد 7 صفحہ 502 پر ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور یعنی بیان کیا گیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر کلام یعنی بات چیت فرماتے تھے، اور آپ کا کلام اتنا صاف اور واضح ہوتا تھا کہ سننے والے اس کو سمجھ کر یاد کر لیتے تھے، اور اگر کوئی اہم بات ہوتی تو اس جملے کو کبھی کبھی 3 مرتبہ فرما دیتے تاکہ سننے والے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کلمات کا معجزہ عطا کیا گیا تھا کہ مختصر سے جملے میں لمبی چوڑی بات کو بیان فرما دیا کرتے تھے۔ بولنے میں الفاظ سادہ اور صاف صاف ہونے چاہیے۔ مشکل الفاظ استعمال کرنے میں ہو سکتا ہے کہ اگلے پر آپ کی زبان دانی کی دھاک تو بیٹھ جائے، مگر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ میری اس بات کو اس فرضی چٹکلے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک بار وزیر زراعت و آب پاشی یعنی منسٹر آف ایریگیشن ایک گاؤں کے دورے یعنی وزٹ پر تھے۔ کسانوں کا ایک وفد یعنی ڈیلیگیشن ملنے آیا۔ ان لوگوں نے وزیر سے اجازت لینے کے لیے ایک کسان کو اندر بھیجا۔ وزیر صاحب نے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، تمہاری کشت زار پر ان سال تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ ان پڑھ کسان نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً باہر نکل آیا اور ساتھیوں سے کہنے لگا، وزیر صاحب تلاوت فرما رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول، وزیر صاحب اگر مشکل زبان نہ بولتے تو کسان پریشان نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ تلاوت نہیں تھی، بات ذرا بنا سجا کر پیش کی گئی تھی۔ وزیر کے جملے کا معنی ہے، تمہارے کھیت پر اس سال بارش ہوئی یا نہیں؟ لہٰذا جب بھی کسی سے بات چیت کرے یا تقریر و بیان فرمائے یا مضمون و کتاب وغیرہ لکھنے کی ترکیب کرے تو سننے پڑھنے والوں کی سمجھ میں آ سکے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک لوگ ایسے بھی ہوں گے جو صرف زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تقوی اور اچھا اخلاق ہے۔ اور پوچھا گیا، کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ فرمایا، 2 چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جس کو جبڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی منہ اور شرمگاہ کی برائی سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو اپنے منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی ان کا خلاف شریعت استعمال نہ کرے، وہ جنتی ہیں۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنے جبڑوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی منہ اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت یعنی گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی منہ اور شرمگاہ کو شریعت کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچانے پر جنت کا وعدہ ہے۔ دو جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور تالو وغیرہ ہے، اور دو پاؤں کے بیچ کی چیز شرمگاہ ہے، یعنی اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، ناجائز باتیں کرنے سے بچائے، اپنے منہ کو حرام غذا سے محفوظ رکھے، اپنی شرمگاہ کو بدکاری کے قریب نہ جانے دے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا مسلمان متقی یعنی پرہیزگار ہوگا۔ خیال رہیں کہ تقریباً 80% یعنی زیادہ تر گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے تو وہ چوری، ڈکیتی، قتل بھی نہیں کرتا۔ انسان جرم جب ہی کرتا ہے جب وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ یعنی تیار ہو جائے کہ اگر پکڑا گیا تو میں انکار کر دوں گا۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ خیال رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ضمانت یعنی گارنٹی تا قیامت انسانوں کے لیے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت خدا کی ضمانت یعنی گارنٹی ہے۔ صحابی نبی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء یعنی بدن کے حصے جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ جسم کے سارے اعضاء یعنی پارٹس پائیں گے، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی بدن کے دیگر اعضاء یعنی حصوں کی ہوگی۔ زبان کی احتیاط کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ اللہ کریم توفیق دے تو ماہ رمضان المبارک میں دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کی سعادت حاصل کیجیے۔ سبحان اللہ، اعتکاف کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ آئیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کروں۔ ایک اسلامی بھائی کی بیان کردہ تفصیلات کے مطابق وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے معاذ اللہ نشہ کیا کرتے تھے۔ شراب اور چرس کی ایسی لت لگ چکی تھی کہ نشہ آور چیزیں خریدنے کے لیے چوری اور ڈکیتی بھی شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کے گھر بلکہ علاقے والے بھی پریشان تھے۔ ان کا سدھرنے کی منزل کی طرف سفر اس طرح شروع ہوا کہ انہیں رمضان کے برکت والے مہینے میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ سنت اعتکاف کی سعادت حاصل ہو گئی۔ اعتکاف میں اچھی صحبت بھی ملی اور کتاب فیضان سنت کا مطالعہ بھی کرتے رہے۔ کچھ عرصے بعد انہیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا موقع ملا، جہاں اسلامی حلیے میں موجود عاشقان رسول کی کثیر تعداد دیکھ کر دل کی حالت بدلنے لگی۔ ایک ہفتے بعد مقررہ وقت پر یہ پھر ہفتہ وار اجتماع میں پہنچ گئے اور بیان سننے لگے۔ بیان میں کچھ ایسا اثر تھا کہ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہی گھر لوٹے۔ وہ نہ صرف 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی کرنے لگے، بلکہ ان کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی بھی سج گئی اور ان کا لباس بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھل گیا۔ الحمدللہ الکریم، انہیں دعوت اسلامی کے قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کر کے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کا موقع بھی ملا۔ انشاءاللہ بھائی سدھر جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مرض اسیا سے چھٹکارا تم پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے یعنی اونچے اونچے مکانات ہیں جن کے باہری حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی یعنی گاؤں کے رہنے والے صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہو۔ اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے اور چپ رہنا فضول بات کہنے سے افضل، جبکہ بری بات کہنا تو برا ہی برا ہے اور اچھی بات صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات صدقہ ہے۔ یہاں صدقے سے مراد صدقے کا ثواب ملنا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ شرح حدیث، یعنی صدقہ صرف مال ہی سے نہیں ہوتا بلکہ ہر معمولی یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص سے کی جائے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایسی کوئی بھی فائدہ مند بات ترک نہ کرے، یعنی ادھوری نہ چھوڑے جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لیے دوسری مجلس یعنی نشست کے محتاج یعنی ضرورت مند ہوں گے۔ الغرض فوراً پوری بات بتا دے، یہ نہ کہے کہ باقی آئندہ بتاؤں گا، کیونکہ بتانے والے کا اور جس کو بتانا ہے اس کے دوسری مجلس تک زندہ رہنے کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے نزدیک تر وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں، جو زیادہ باتیں کرنے والے، منہ پھٹ، باچھے کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق والا آدمی اکثر نیک اعمال زیادہ کرتا ہے، گناہ اس سے کم سرزد ہوتے ہیں۔ دیانت داری یعنی ایمانداری، امانت داری، سچائی، وعدہ پورا کرنا، معاملات یعنی لین دین وغیرہ کا درست ہونا، سبھی خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ اور بد خلق یعنی بد اخلاق لوگ اکثر بد عمل ہوتے ہیں۔ بد خلقی یعنی بد اخلاقی خود بھی بد عملی ہے، اور بہت سی بد عملیوں کا ذریعہ جھوٹ، امانت میں خیانت، وعدہ خلافی، بد معاملگی یعنی لین دین میں ہیرا پھیری وغیرہ سبھی بد اخلاقی کی شاخیں ہیں۔ اے عاشقان رسول، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ سب سے زیادہ فسادات و نقصانات اسی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک بار دربار رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک و نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی، پھر فرمایا اسے۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ افضل الدین رحمت اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ کان شیشے کی طرح اور فضول کلام پتھروں کی طرح ہیں، جب بھی اس شیشے میں پتھر پھینکے جائے تو شیشہ ٹوٹ کر چورا چورا ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے زبان میں ہڈی نہیں مگر ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، زبان تلوار نہیں مگر خون بہا دیتی ہے۔ کسی نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تابعی بزرگ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی کو گدھا یعنی ڈونکی یا خنزیر یعنی پگ کہہ کر پکارے گا تو قیامت کے دن اس پکارنے والے سے پوچھا جائے گا، بتا
کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا؟ بتا کیا میں نے اسے خنزیر پیدا کیا تھا؟ اے عاشقان رسول، مسلمان کو برے نام سے پکارنا بحکم قرآنی منع ہے۔ اللہ پاک پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت 11 میں فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ معلوم ہوا مسلمان کا برا نام رکھنا منع ہے۔ مفسرین کرام نے جدا جدا الفاظ میں اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرمائی ہے۔ اس میں سے سراۃ الجنان جلد 9 صفحہ 431 تا 432 سے 2 وضاحتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، بعض علماء نے فرمایا برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا ہے۔ نمبر 2، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب یعنی ٹائٹلز مراد ہیں جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہو ممنوع نہیں، جیسے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب عتیق، اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فاروق، اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذوالنورین، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ابو تراب، اور صحابی رسول حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا سیف اللہ تھا۔ اور جو القاب گویا کے نام بن گئے اور القاب والے کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں، جیسے مشہور محدثین اعمش یعنی کمزور نظر والا، اور اعرج یعنی ایک پاؤں سے معذور وغیرہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ شرح حدیث حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1031 ہجری بیان فرماتے ہیں، اس کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو برے نام سے پکارنے والے کے لیے فرشتے نیک لوگوں کے مقام و مرتبے سے محرومی کی دعا کرتے ہیں، جبکہ نام کے علاوہ کسی اور لفظ سے پکارنے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ایسے نام یا لقب سے پکارنا جو اسے برا لگے۔ ہاں اگر ایسے الفاظ سے پکارا جو برے نہ لگتے ہو تو حرج نہیں، جیسے کسی کو اس کے اصل نام کے بجائے اے عبداللہ یعنی اے بھائی وغیرہ کہہ کر پکارنا۔ صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے بچپن شریف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر تشریف فرما تھے کہ میری امی جان نے مجھے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امی جان سے پوچھا، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں اسے کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارا ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آئیے یہ روایت بیان کرنے والے صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے مبارک حالات سنتے ہیں۔ آپ کا نام مبارک عبداللہ ابن عامر ابن قریظ، آپ قریشی ہیں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں۔ ولادت یعنی برتھ کے بعد انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے ان پر دم کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بصرے اور خراسان کے گورنر رہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اس عہدے پر قائم رکھا۔ نہر بصرہ آپ نے ہی کھدوائی، بڑے سخی تھے۔ 57 یا 58 ہجری میں وفات پائی۔ صحابی نبی حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے تابعی بزرگ حضرت خالد بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا بازار والا مکان 70 یا 80 ہزار درہم میں خریدا۔ رات ہوئی تو حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کے رونے کی آواز سنی تو اپنے گھر والوں سے پوچھا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مکان کے فروخت یعنی سیل ہو جانے کی وجہ سے۔
تو آپ رضی اللہ عنہ کا دریائے سخاوت جوش میں آیا اور اپنے غلام سے فرمایا، اے غلام، حضرت خالد بن عقبہ کے پاس جا کر کہو تم مکان بھی اور اس کی جو رقم طے ہوئی وہ بھی اپنے پاس رکھ لو، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت بڑھانے، مسلمانوں کے نام بگاڑنے سے بچنے کا ذہن بنانے اور بچوں کے ساتھ بھی ہمیشہ سچ بولنے کی عادت اپنانے کا جذبہ پانے کے لیے دعوت اسلامی کے قافلوں کے مسافر بنیے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ایک ماں باپ کے نافرمان نوجوان کی اصلاح ہو جانے کی ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ ایک نوجوان پہلے پہل بے نمازی اور ماں باپ کے نافرمان تھے، یوں یہ اللہ پاک کا بھی اور بندوں کا بھی حق ضائع کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے والد صاحب کی دکان پر ایک رشتہ دار ملاقات کے لیے آئے جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وقت یہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی جو انہوں نے قبول کر لی اور جمعرات کو اجتماع میں شریک ہو گئے۔ انہیں اجتماع میں کچھ ایسا روحانی سکون نصیب ہوا کہ پھر باقاعدہ ہر جمعرات کو اجتماع میں شرکت کرنا ان کا معمول بن گیا۔ اتنا ہی نہیں، رشتہ دار اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی بدولت انہوں نے سنتیں سیکھنے سکھانے کے 3 دن کے قافلے میں بھی سفر کی سعادت حاصل کی۔ قافلے میں عاشقان رسول نے انہیں تربیتی کورس کرنے کا ذہن دیا۔ جب یہ قافلے سے گھر لوٹے تو ماں باپ کی نافرمانیوں پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے بھی شفقت کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ماں باپ سے عرض کی، زندگی بہت تھوڑی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، میں جیتے جی علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی گفتگو کر کے انہوں نے تربیتی کورس کے لیے ماں باپ کو راضی کر لیا اور اجازت ملنے پر خوشی خوشی اپنا سامان اٹھا کر تربیتی کورس میں شریک ہو گئے، جہاں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ان کی زندگی کا انداز کچھ ایسا بدلا کہ جو پہلے والدین کی نافرمانی کرتے تھے اب گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے قدم چومتے۔ پھر انہوں نے فرض علوم کورس بھی کیا۔ بڑھتے بڑھتے انہیں دعوت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داری بھی ملی۔ اللہ پاک انہیں اور ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گفتگو اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے کہتا ہے، میں تمہارے لیے فلا فلا چیزیں خریدوں گا، حالانکہ خریدنے کی نیت نہیں ہوتی تو اسے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ افسوس، آج کل بچوں کو بہلانے کے لیے بکثرت جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ مثلا نیت نہ ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے تمہیں کھلونے، جھولا، ٹافیا، فلا بسکٹ لا کر دیں گے، فلا ڈش پکا کر کھلائیں گے، فلا جگہ سیر کرانے یعنی گھمانے پھرانے لے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا سچا اللہ اپنے سچے حبیب کے طفیل ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔